خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے بنایا. اے اپنا میلاد پڑھ ہوئے گندے قطرے سے بننے والے ریساں پاکا دیاں. بولو تو صحیح. ہم نے تمہیں گندے قطرے سے بھی بنایا, ہم نے تجھے کھنکنی مٹی سے بھی بنایا. اچھا کبھی اپنے ابے کا میلاد پڑھ. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ہم نے تمہارا باپ مٹی سے بنایا. آپ چپ بیٹھے ہیں, میں آپ کا میلاد پڑھ رہا ہوں. ہمیں فرماتا ہے تو گندے قطرے سے بنا. ہمارے ابے کے بارے فرماتا ہے وہ مٹی سے بنا. اب ایسے ایک ڈسیزن ہم کر سکتے ہیں یہ دو آیتیں پڑھ کے کہ ہم بن رہے ہیں مٹی گندے پانی کے قطرے سے, ابا بن رہا ہے مٹی سے. دس از فائنل ڈیسیژن از دیٹ کہ ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بننے میں اپنے ابے جیسے نہیں. تو جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں, زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ. اللہ فرماتا ہے یہ والی تصویریں بناتا ہوں اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں. اب تصویر کس کی؟ ہماری, ساڈی کہہ لو, ہماری کہہ لو, پنجابی چ کہہ لو, اردو چ کہہ لو. تصویر کس کی؟ ہماری. هو الذی یصورکم, تصویر تیری, کم تمہاری. تو مولا کہاں پہ؟ پیٹ کس کا؟ کس کی؟ ہماری. فی الارحامی, پیٹ ہماری ماں کا. پنجابی چ دس دینا وا تصویر ساڈی, پیٹ ساڈی ماں دا. تو مولا پھر اصول تو یہ ہے جس کی شے ہو مرضی تو اس کی ہونی چاہیے. نہیں غور کیا. ٹھہریں, یہ موبائل ہے, یہ میری شے ہے, میں یہاں پہ رکھوں, ادھر رکھوں, ادھر رکھوں, شے میری ہے نا, مرضی میری. جس کی شے ہو جیتے رہیں مرضی. یہ پانی بھی بابا چشتی نے مجھے دے دیا, پی لوں نہ پیوں, یہاں پہ رکھوں, اب یہ میرے قبضے میں ہے, میری مرضی. شے میری, مرضی میری. تصویر کس کی؟ پیٹ کس کی؟ ماں کا. مولا تصویر ہماری, پیٹ ہماری ماں کا. اصول تو یہ نکلا جس کی شے ہو مرضی اس کی ہوتی ہے. فرمایا چپ, هو الذی یصورکم, تصویر تمہاری, فی الارحامی, پیٹ تمہاری ماں کا, کیف یشاء, مرضی ہماری. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. تصویر تیری, پیٹ تیری ماں کا, مرضی میری. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, سنی یہ جملہ سن کے تڑپ جائیں گے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کے آج تک, آج سے لے کے قیامت تک جتنی تصویریں بنی, بن رہی ہیں, بنتی رہیں گی, مرضی اس کی. لیکن ہے ایک تصویر مدینے, ہے ایک تصویر مدینے. اب یہ مدینے والی تصویر کو کیا ہوا؟ اب حضرت حسان بن ثابت سے رابطہ کرنا پڑے گا. جب آپ فرما رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. مدینے والی تصویر اللہ نے محمد سے پوچھ پوچھ کے بنائی ہے. ابھی میں آپ کا میلاد پڑھ رہا ہوں, مولانا کبھی اپنا میلاد تو پڑھے. ابھی میں آپ کا میلاد قرآن سے پڑھ رہا ہوں. Now this is one segment of today's speech. یہ ایک حصہ تھا آج کے خطاب کا کہ تصویر بنی ماں کے پیٹ میں ہماری. یہ ایک حصہ ختم ہو گیا خطاب کا. اب دوسرے حصے میں داخل ہونے لگے ہیں. لو جی, ارشاد پروردگار ہوا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. واللہ, اور اللہ, اخرجکم, تمہیں نکالتا ہے. آیت کا نمبر ہے جی 78, 16 نمبر سورہ ہے, 78 نمبر آیت ہے. واللہ, اور اللہ, اخرجا, خارج کرتا ہے, کم, تمہیں, من بطون امہاتکم, اللہ تمہیں تیری ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے. لا تعلمون شیئا, ماں کے پیٹ میں سے آنے والا بچہ بے علم آتا ہے. لا تعلمون, ماں کے پیٹ میں سے آنے والا بچہ کچھ نہیں جانتا. یہ ترجمہ میرے سامنے ہے. ماں کے پیٹ میں سے آنے والا بچہ
کچھ نہیں جانتا، بے علم، بے اختیار، جاہل، ان پڑھ، حلال و حرام کی خبر نہیں. بچے کو حلال و حرام کی، اگر بچہ رینگنا شروع کرے تو اگر رینگتے رینگتے سامنے کیڑا چلتا نظر آ جائے تو اٹھا کے منہ میں ڈال ہی سکتا ہے. چپ بیٹھے ہو نہیں ڈال سکتا. اجڑے بندے چپ بیٹھے نے کی گل تواڈے بال سیانے نے؟ جواب دو بھائی. ڈال سکتا ہے. اگر گند نظر آ جائے، غلاظت، بچے کے سامنے غلاظت ہو، وہ انگلی مار بھی سکتا ہے اور منہ میں بھی گند حرام ہے، بچے کو نہیں پتا وہ کیڑا حرام ہے بچے کو، تو پھر میں کہہ لوں یہ آیت پڑھ کے کہ ماں کے پیٹ میں سے آنے والے بچے کو حلال اور حرام کا؟ آہستہ بول رہے ہو، حلال و حرام کا. میں جملہ دینے لگا ہوں، تڑپ جاؤ گے اس جملے پہ، حلال و حرام کا. مولا پھر یہ سارے بچوں کی بات ہے؟ فرمایا چپ، تیرے بچوں کی بات ہے، نبی کی نہیں. نہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تیرے بچوں کی بات ہے، نبی کی نہیں. مولا نبی کی مرتبہ کیا ہوا؟ اب میں لگا ہوں نبی کا میلاد پڑھنے. یہ سورہ قصص میرے سامنے آئی ہے، ایک نبی کو یہاں سے لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے بات کس طرف چلتی ہے. 28 نمبر سورہ ہے. فرعون نے اعلان کر دیا میں نبی نہیں آنے دوں گا. فرعون کو خبر مل گئی کہ نبی آ رہا ہے. فرعون نے اعلان کر دیا نبی نہیں آنے دوں گا. فرعون نے اعلان کر دیا میں میلاد نبی کا نہیں ہونے دوں گا. فرعون نے اعلان کر دیا نبی نہیں آئے گا، نبی کا میلاد نہیں ہوگا، نبی نہیں آئے گا. ایک ہی بات ہے، نبی نہیں آئے گا، نبی کا میلاد نہیں ہوگا، ایک ہی بات ہے. فرعون نے اعلان کر دیا میں فرعون ہوں، میلاد نہیں ہوگا. جو میلاد روکے وہی تو فرعون ہے. جو میلاد روکے وہی تو فرعون ہے. جس نے کل کہا تھا میلاد نہ ہو وہ کل فرعون تھا. بھائی بولو تو صحیح نا. اس نے کہا موسیٰ نہیں آئیں گے، اچھا فرعون تھا نا، پورا زور لگا دیا پھر بھی نبی آ گیا. فرعون ہی ہوتا ہے، پورا زور لگا دیا پھر بھی. اب حضرت موسیٰ نبی جب ماں کی گود میں آئے، فرعون کو خبر ہوئی فلاں اگر بچہ ہوا ہے. اس نے اپنے فوجیوں سے کہا جاؤ اگر بچہ ہو تو ذبح کر کے آ جاؤ، بچی ہو تو چھوڑ کے آ جاؤ. فرعون کے فوجی آئے، حضرت موسیٰ کی ماں کو خبر ہوئی، اپنے بچے کو تندور میں رکھا، اوپر ڈھکن دے دیا، اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی. فوجی آئے، سارے گھر کی چھان پھٹک کی، سارے کمروں کی تلاشی لی، کہیں پہ بچہ نظر نہیں آیا. باہر نکلتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ویخ نہ فرعون نو پلیکھا ہی لگ گئے. ہاں جی، فرعون کل بھی پلیکھے چی تھی. ویخنا فرعون نو پلیکھا ہی لگا ہے. اب یہ پلیکھا کہتے گھر واپس دربار میں چلے گئے. ادھر حضرت موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کو آواز دے کے فرماتی ہیں بیٹی جی اماں جاؤ تندور میں سے بھیا کو نکالو جا کے. ادھر تندور کا نام آیا، بچی نے آواز دی اماں میں تو ابھی تندور میں آگ جلا کے آئی ہوں. ادھر آگ کا نام آیا، ماں کے دل کو کچھ ہوا، جلدی سے جا کے تندور سے ڈھکن اٹھایا. اب موسیٰ کی ماں کیا دیکھتی ہے؟ آگ کے شعلے جل رہے ہیں، نبی کھیل رہا ہے. آگ کے شعلوں سے مقابلہ نبی کر رہا ہے. اب آپ نے غور تو کیا، آگ نبی کا حیا کرتی ہے، آگ نبی کا حیا کرتی ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں، آگ نبی کا حیا کرتی ہے. بڑا پیارا جملہ میری ذہن میں آیا ہے اور میری زبان پہ آنے لگا ہے. جب آگ نبی کو نہیں لگتی تو جو نبی کے ساتھ لگ جائے اسے بھی نہیں لگے گی. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. اور یار اگر لوہا لکڑی کے ساتھ لگ جائے تو پانی میں تیرتا ہے. کیسے آپ بول رہے ہیں، ٹھنڈا بول رہے ہیں؟ اگر لوہا لکڑی کے ساتھ لگ جائے تو پانی میں تیرتا ہے، گناہگار محمد کے ساتھ لگ جائے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو رہے یار. آگ نبی کا حیا کرتی ہے. آگ چاہے موسیٰ کے سامنے ہو یا ابراہیم کے سامنے ہو، آگ نبی کا حیا کرتی ہے. نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، 2023 کا مولوی کرے نہ کرے، آگ نبی کا حیا کرتی ہے. جس کے دل میں جتنا حیا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اب میں نبی کا میلاد پڑھ رہا ہوں. جب وہ آگ میں نبی کو دیکھا تو فوراً باہر نکالا. اللہ نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، اپنے بچے کو دریائے نیل میں چھوڑ کے آ، صندوق تیار کیا، نبی کو صندوق میں رکھا. چاند دن کا نبی صندوق میں.
ماں نے صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا. اب ذرا غور کیجئے گا, دریائے نیل کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی, ادھر آگ حیا کرتی ہے, ادھر پانی حیا کرتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ صندوق تیر رہا ہے. اچھا وہ پچھلی آیت تو نہیں بھول گئے, جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو کیا بات ہے, حلال اور حرام کا. بچے کو حلال کی خبر, مینوں ٹھنڈ جی پہ گئی ہے, پچھلی آیت تھوڑے ذہن وچ, بچے کو حرام کی خبر. اب ذرا غور کیجئے گا, اب یہ صندوق تیر رہا ہے, سیر کرتی ہوئی وہ آئی آسیہ. یہ کون ہے؟ فرعون کی گھر والی سیر کرتی ہوئی آئی, وہ صندوق تیرتا ہوا نظر آیا. نوکرانیوں سے کہا قریب کرو. صندوق قریب ہوا, کھولا, بچہ نظر آیا. موسیٰ کو نکالا, چونکہ اولاد نہیں تھی نا. فرعون نہ مرد تھا, کبھی بھی بیوی کے قریب نہیں آیا. یہ پاک بیوی ہے. اچھا چلو آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے گا, بچہ دیکھا تو رہ نہ سکی, اپنے پلو میں لپیٹا, سینے سے لگایا, دربار کی طرف چلی گئی. جب دربار میں داخل ہوئی فرعون کی نظر پڑ گئی. فرعون نے کہا آسیہ. فرمایا کیا ہے؟ رک. تابعدار تھی نا, رک گئی. نیک بیوی تھی, رک گئی. یہ کیا ہے؟ تو میں کچھ نہیں, تیرے والا نہیں. نہیں آپ جو بیٹھے ہوئے. آسیہ میں پوچھتا ہوں وٹ از دس, کیا اٹھائے پھرے ہے, یہ کیا ہے؟ کہا نا تیرے والا نہیں. نہیں قریب کر. جب قریب کیا نا تو یوں پلو پیچھے کیا تو بچہ نظر آیا. اس نے کہا آسیہ تمہیں پتا تو ہے کہ میں بچے مروا رہا ہوں اور میں اسے بھی مروا دوں گا. فرمایا خبردار, مروا دیے جو مروا دیے. اے دیال میلیا کر کے نہ ویکھی, بس ٹھیک ہے جو مروا دیے مروا دیے. اب اس کی طرف میلی نگاہ کر کے نہیں دیکھنا. ایک کو پتہ کیا اندر ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے مروا چھڈے جڑے مروانے نے, اینو نہیں مروان دینا ہے. نے کہا ٹھیک ہے. نہیں تسی چپ بیٹھے ہو. اے دا ٹھیک ہے کہنا اس گل دی دلیل ہے, ٹھیک ہے فرعون ہوئے گا باہر, گھر میں فرعونیت نہیں چلتی. تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو. اے وڈے وڈے فرعون میں گھر ہاتھ بجے ویکھے نے. خبردار, مروا دیے جو مروانے تھے, یہ نہیں مرنے دوں گی. اچھا اب جو فرعون نے سوال کیا وہ آگے میں عرض کرتا ہوں. فرعون نے کہا آسیہ جب اتنے مروا دیے, 70,000 بچہ, کتنا؟ 70,000 چائلڈ, 70,000 بچہ. آسیہ اتنے مروا دیے تب روکا نہیں. اس کی دفعہ کیا ہوا؟ اب جو آسیہ نے جواب دیا وہ بھی سورہ قصص میں ہے, آپ کہو گے تو پڑھیں گے. آسیہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا وجہ یہ ہے قرۃ عینی لی. میں پنجابی ترجمہ کرن لگا, آپ فرماندیاں نے میں جدوں اینو وینیاں میریاں اکھاں نو ٹھنڈ پیندی ہے. قرۃ عینی لی کا معنی ہوتا ہے یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, ادھر آسیہ نے کہا مجھے اسے موسیٰ کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑتی ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے سورہ تحریم کے آخر پہ آسیہ کی شانیں بیان کی ہیں, آسیہ کا مقام بیان کیا ہے. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار یہ کافر کی بیوی ہے, تو شانیں بیان کرتا ہے. فرمایا چپ, ویندا نہیں, نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی تو ویندا نہیں, نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی سو. ہن میں جملہ کہنے لگا دیوانے تڑپ جان گے یار, جسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑے, اگر آسیہ جیسا کوئی نہیں, میں ذرا لفظ بدلنے لگا ہوں, جسے علیہ السلام کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑے, اگر آسیہ جیسا کوئی نہیں, صدقے جاواں سیدہ آمینہ کے جسے صلی اللہ کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑتی تھی.